السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، ایک سوال ہے اور اس ایک سوال کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ یہی سوال مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ انسان بار بار گناہ کرتا رہے اور بار بار اللہ سے معافی مانگتا رہے تو کیا یہ درست ہے؟ یا اس طرح کہہ لیجئے کہ ایک ہی گناہ کو ایک ہی انسان بار بار کرتا رہے اور معافی بھی مانگتا رہے تو اس کا یہ کہنا اور اس کا یہ کرنا کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ 100 بار بھی گناہ کرتے رہے اور 100 بار اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہیں، بشرطے کہ وہ توبہ ہو، دل سے توبہ ہو۔ اور توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کہ دل سے عزم ہو، ارادہ ہو، اور جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو اور دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ جیسے کہ آیت میں ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کو زبردست غفور الرحیم اور رحم کرنے والا پاتا ہے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو بہت بڑا غفور اور بہت بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ تو اس میں یہ شرط نہیں بیان کی کہ اتنے مرتبہ معافی ہو، اتنے مرتبہ گناہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آیتیں ہیں وہ توبہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، گناہ کی فضیلت میں وارد نہیں ہوئی ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو تمام آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام آیتیں توبہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، نہ کہ گناہ کی فضیلت میں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے گناہ کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیے، جب آپ نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کے باوجود آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ نمبر 1، آپ نے جو اللہ سے ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، پھر بھی آپ گناہ کیے، آپ نے وعدہ خلافی کیے، ایک گناہ۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ نے جو گناہ کیے ہیں اس کا گناہ، تو ڈبل گناہ آپ کو لازم ہو جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے ایگریمنٹ جو آپ نے کیے ہیں کہ کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے، تو پھر دوبارہ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ اللہ کے ساتھ غداری والا معاملہ کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کرتے رہے اور توبہ کی نعمت سے آپ محروم رہ جائے اور موت کا فرشتہ آ کر آپ کو لقمہ اجل بنا لے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جو شخص بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور تو اس کے دل میں توبہ کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ کی عظمت اس کی دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ اس کی توبہ کی نعمت کو اس کے ذریعے سے چھین لیتے ہیں اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اس لیے مجھے اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کرتے جائیں اللہ معاف کرتا رہے. نہیں، گناہ ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سوچ کر گناہ کرنا کہ چلو اللہ معاف کرنے والے ہیں اللہ معاف کرنے والے، لیکن آپ جو اللہ سے ایگریمنٹ جو وعدہ کیے ہیں اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے آپ کو دوبارہ گناہ لازم آ جائے گا. اس وجہ سے ہم کو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام بیکار باتوں فضول باتوں سے اپنے ذہن کو بیکار نہ بنائیں اور ہم اچھے اخلاق اور اچھی توبہ کی توفیق اللہ سے مانگے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہی ایک ایسا واقعہ حضرت فضیل بن عیاض کا ہے. بعض دفعہ ایک کلمہ یا ایک دعا یا ایک ایسا پہلو انسان اخلاص نیت سے ایسا کرتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے انسانوں کے لیے، آئندہ آنے والی قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ناز بن جاتا ہے. سینکڑوں لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. انہی میں سے ایک واقعہ حضرت فضیل بن عیاض کا ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھ نہیں عطا فرمائی تھی تو ان کا مشغلہ رات میں چوری کرنا اور رات میں ڈکیتی ڈالنے کا ان کا مشغلہ تھا. ایک رات اپنے گھر سے نکلے اور دیوار پر چھلانگ لگائی اس نیت سے کہ میں اس گھر کے اندر سے سامان چوری کروں گا، کیونکہ ان کا مشغلہ تھا. جب دیوار پھلانگ لگائے تو ایک پڑھنے والے نے پڑھا اور ایک تلاوت کرنے والے نے تلاوت کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایمان والوں کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں نہ پیدا ہوا. جب یہ آیت انہوں نے سنی تو رک گئے اور جو تلاوت کر رہے تھے وہ رو رو کر تلاوت کر رہے تھے تہجد میں. حضرت فضیل بن عیاض اس آیت کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سنتے رہے تو چیخ لگا کر فرمانے لگے، یا ربی قد آن الآن، یا ربی قد آن الآن، یا ربی قد آن الآن. اے ربا یہ وقت ابھی آ گیا ہے، یہ وقت ابھی آ گیا ہے. واپس لوٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو اس طرح قبول کیا اور ان کو اتنا نیک بنایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک دن انہوں نے بیٹھے بیٹھے اللہ سے 2 شرطیں لگا بیٹھے. نمبر 1 یعنی اللہ سے 2 وعدے کیے کہ اللہ ان وعدوں کو آپ پورا کیجئے، اور فرمانے لگے کہ میں بھی آپ سے 2 وعدے کرتا ہوں. وہ وعدے کیا تھے؟ نمبر 1، اے اللہ میرے لڑکے کو مجھ سے نیک اور نیک صورت بنانا اور نیک سیرت بنانا. پھر دوسرا وعدہ ایک یہ تھے کہ اللہ مجھے جنت کی بشارت سنا دینا. دوسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا لڑکا فضیل بن عیاض سے پہلے ہی تہجد پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا لڑکا بھی بہت بڑا ایک تبلیغ اور بہت بڑا ایک اللہ والا بن جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ خوشی خوشی اس کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے لڑکے کو نیک سیرت بنائیے، اب میں بھی، یہ آپ کی امانت تھی، آپ نے لے لیے، میں خوشی سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مسکرا کر کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسا باپ ہے کہ لڑکے کی خبر، موت کی خبر سن کر ہنسنے لگا، تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے میرے وعدے کو پورا کیا، اور میرا مجھ پر ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اب جنت کی بشارت کی تیاری کرنے لگوں اور میں جنت میں جانے والا کیسا بن جاؤں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، دیکھیے توبہ کرنے سے اور اللہ کے پاس رو کر گڑ گڑانے سے اللہ اس شخص کو اتنے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو سچی، پکی اور دل لگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ توبہ ہی کے ذریعے سے ہم کو موت اور ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔